أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 109 اور 110 کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں اس کو کوئی خوش خبر نہیں کہ ان نشانیوں کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، جیسا کہ اول مرتبہ میں یہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑے رکھیں گے کہ وہ ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ سے خصوصی طور پر خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں بتلایا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی یہی شان نزول بتلایا گیا تھا کہ یہ آیت جو ہے کب نازل ہوئی تھی۔ تو ایک آیت کے کئی شان نزول بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس کا شان نزول بتلایا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، جس میں جو ہے کفار قریش نے اس سے پہلے کے جو مطالبات تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو واضح کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والے رکوع سے لے کر اب تک جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تعارف فرمایا، اس کو پہچان کرائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ علیہ السلام کی حیثیت کو بتلایا کہ جو تم میں جو نبی بھیجے گئے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی ساری رسالت کی پوری تفصیل بتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس پر متوجہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ ایمان لائیں۔ اب جو ہے وہی رؤسائے قریش، وہی مشرکین مکہ، انہوں نے تھوڑا سا انداز اپنا بدل دیا کہ بار بار ایک ہی سوال کیے جائے، یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اب جو ہے کہ کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ جو ہے یعنی یا تو یہ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، یا پھر یہ کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی اور آپ کی شان میں بھی گستاخی کرتے رہیں گے۔ اس پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ کہتا رہوں گا، اس کام کے لیے تو مجھے بھیجا گیا ہے، البتہ اتنا ہے کہ گالیاں اور اس قسم کے الفاظ سے منع کر دیا جائے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائے جو معاشرے کے اندر گالی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آ کر کے حضرت ابو طالب سے آ کر یہ شکایت کی کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھائے کہ وہ ہمارے معبودوں کو گالی نہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے، پوری سیرت کی کتابوں میں اگر اٹھا کر کے دیکھ لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی لفظ میں کوئی گالی منقول نہیں ہے کہ کبھی آپ علیہ السلام نے گالی دی ہو، یہ تو کبھی بھی منقول نہیں ہے۔ لیکن ان کے معاشرے میں کچھ ایسے بولے جاتے تھے جن کو انہوں نے گالی کے نام سے تعبیر کیا، یہی وجہ ہے۔ اس پر آ کر کے جب شکایت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا انداز بدل کر کے ایک مطالبہ اور کیا، ایک مطالبہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہیں، لیکن ہم کو پچھلے معجزے نہیں چاہیے، کوئی نیا معجزہ آپ کی طرف سے آپ بتائیے، اور اس میں بھی ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے 3 کیے تھے، اب اس میں سے صرف ایک ہی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 3 مطالبات کیے تھے، لیکن اب جو ہے ہم صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے، جہاں سے صفا مروہ کی سعی شروع ہوتی ہے، تو یہ صفا پہاڑی ابھی دیکھنے میں اتنی سی لگ رہی ہے، ورنہ اس کا پچھلا نقشہ جو ہے بہت بڑا جو ہے، ایک تو صفا پہاڑی اس کے اندر اس کے دامن میں، اور اس کے اوپر جو ہے جو پہاڑی تھی بہت بڑی اونچی پہاڑی، اس پہاڑی کا نام تھا جبل ابو قبیس۔ کٹا کر کے اب یہ تھوڑا سا صفا کا ایک خالی تھوڑا سا حاجی کی تسلی کے لیے ایسا بنا کر کے آرٹیفیشل رکھ دیا گیا ہے،
ورنہ اگر تھوڑی بھی بڑی پہاڑی ہوتی تو صفا مروہ کی صحیح میں بھی لوگ ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہم سے ہو نہیں سکتا. تو سہولت کے لیے انہوں نے یہ ہمارے لیے راحت کے اسباب پیدا کیے. تو جبل ابو قبیس کے دامن میں جو پہاڑی تھی نچلے حصے میں اس کو کہتے ہیں صفا. تو یہ صفا جو پہاڑ ہے پہلے بہت بڑا تھا. تو اس پہاڑ کو جو ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ آپ اپنے معجزے سے ہمیں اس کو سونے کا بنا کر کے دو کہ یہ پہاڑ جو ہے پتھر کا نہ رہے بلکہ یہ سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر بن جائے تو کہنے لگے ہم تو ضرور ایمان لائیں گے, لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا, ہم ضرور ایمان لائیں گے. اور قسمیں کھائی, اس زمانے کی جو بھی قسموں کے الفاظ تھے وہ قسمیں کھا کر کے انہوں نے, بلکہ بعضی روایتوں سے پتہ چلتا ہے, خود آیت کا خلاصہ بھی بتا رہا ہے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ سے یہاں تک لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا کہ ہم ضرور ان آیتوں پر, ان معجزوں پر ایمان لے کر آئیں گے, نشانیوں پر ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً دعا کے لیے تیار ہو. چلو اتنی بڑی بات, اتنی بڑی خیر اگر وجود میں آ رہی, اور مطالبہ کرنے والے کوئی معمولی تو ہے نہیں, مکہ کے قریش کے سردار ہیں, جو مشرکین مکہ ان کے سردار ہیں. تو ان کے ایمان سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر یہ ایمان لے کر آئے تو اطراف کا بھی ان کا تو بھلا ہو ہی جائے گا, اطراف کے سارے علاقوں کے اندر جو باطل طاقتیں ہیں ان کی جو ہے جو قوتیں ہیں وہ کمزور پڑ جائے گی اور حق کا غلبہ ہو جائے گا اور بڑا کام ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار آپ کو دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اگر مانگو تو ہم ان کے مطالبات آپ کی دعا پر ہم ان کے مطالبات پورے کر بھی دیں. لیکن دو باتیں ذہن میں رہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا ہے اس سے پہلے جو معجزات آئے تھے وہ کس کی طرف سے آئے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. تو جیسے کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جیسے اول وقت میں اول معجزے اول نشانی کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے, اس کی کیا گارنٹی کہ اس پر ایمان لائے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تو گارنٹی پکی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور دوسرا جو ہے, اگر یہ معجزہ اگر آپ کی چاہت, ان کی چاہت کے مطابق آپ کی دعا کی برکت سے ہم نے اگر ان کی نشانی کو پورا کر لیا, ان کے مطالبات کو پورا کر لیا, پھر اگر ایمان نہ لائے تو ہمارا ایک ہی قانون بچتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے مطالبات. اب یہ بندوں کے مطالبات پر اللہ تعالیٰ جب وہ چیز پوری کر دے, نبی کی دعا پر یا نبی کے مطالبے پر جب وہ دعا پوری کر دے تو اللہ کا صرف ایک ہی قانون بچتا ہے کہ اگر ایمان لائے تو ٹھیک, ورنہ فوراً عذاب الہی بھیج کر اللہ ہلاک کر دے, عذاب بھیج کر کے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گی. تو یہ بیٹھی قوم جو ہے اچھی زندگی گزار رہی, جیسی بھی گزار رہی ہے ان کی چاہت کے مطابق, ان کے اپنے نظریات کے مطابق, تو یہ پورے کے پورے ویسے برباد ہو جائیں گے. تو ان کو بتلا دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ازراہ شفقت, چونکہ پرانا تجربہ بھی تھا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شفقت والا راستہ اختیار فرما کر دعا کو مؤخر کر دیا. دعا نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے, ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر کے یہ ارادے ظاہر کیے کہ اگر کوئی نشانی اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ہوتے ہوئے, آپ کے ہوتے ہوئے, تو ہم کیا کریں گے, ضرور اس پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں, اس سے پہلے بھی بہت ساری نشانیاں ہم بھیج چکے ہیں, اور جو ہیں ان ساری نشانیوں کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تو اس پر ایمان لانے کی کیا گارنٹی ہے. اور ایسے جیسے پہلی مرتبہ پہلے نشانیوں کو اور معجزات کو دیکھ کر یہ ایمان نہ لائے, ایسے اس مرتبہ بھی یہی ہونے والا ہے. اور ہم ان کو ان کے برائیوں کی وجہ سے, ان کی کجروی ٹیڑھے پن کی وجہ سے, ٹیڑھے پن کی, ایک انسان کے جسم کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے, کبھی انسان ٹیڑھا چلتا ہے, تھوڑا سا پیروں میں درد ہو گیا تو ٹیڑھے چل رہے ہیں, تھوڑا سا ہاتھ میں کچھ یہ ہو گیا, درد ہو گیا تو انسان ٹیڑھا کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو ایک تو جسم کا ٹیڑھا پن ہے, وہ تو کوئی دوا گولی سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, سرجری سے کچھ نہ کچھ اس کا نظام بنایا جا سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا ٹیڑھا پن دلوں کا ٹیڑھا پن ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے, اور قرآن پاک کی آیت میں بھی اس کو نازل کر دیا گیا ہے. اور تقریباً بعض محققین علماء نے اس موقع پر, چونکہ ہم بڑے فتنے فساد والے ماحول میں رہ رہے ہیں, فتنے فساد بولے تو گھروں کو جلا رہے, بلڈوزر چلا رہے, وہی خالی فتنہ فساد نہیں, بلکہ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ حق
حق کو مشتبہ کر دیا گیا ہے، حق کو مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ ملحدوں کی ایک بڑی جماعت ایسی چل رہی ہے کہ جو حق کو مشتبہ کر رہے ہیں، حق کو مشتبہ کر رہے ہیں۔ مشتبہ یعنی حق شک میں پڑا ہوا ہے، ہر آدمی حق کا دعوے دار ہے، ہر تنظیم حق کی دعوے دار ہے۔ ایسے خطرناک ماحول میں انسان جو ہے مجبور ہو کر کیا کہتا ہے؟ وہ جملے بکے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جو بیچارے جن کے پاس ایمان نہیں، وہ جو جملے بکتے ہیں وہی جملے مسلمان بھی بکنا شروع کر دے گا کہ ابھی مذہب کے معاملے میں یار اپنے چھوڑ دے، کسی کی بات اپنے سنتے بنتے نہیں، جو اپنے کو سمجھ میں آ گیا کر لینے کا، باقی تو مغفرت کرنے والی ذات اللہ کی، معاف کرنے والی ذات اللہ کی۔ اگر یہی معاملہ اتنا ایسے ہی ہو جاتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ بھی ایک آپشن دے کر کے بھیجا جاتا تھا کہ ابھی جو ہے آپ کے جانے کے بعد یا عیسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کے درمیان جو وقفہ گزرا ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی ڈسکاؤنٹ رکھا تھا کہ جس کو جو سمجھ میں آیا وہ کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں تو سب سے بڑا ٹیڑھا پن جو ہے دلوں کا ٹیڑھا پن ہے، اس کی دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تب بعد اذ ہدیتنا، جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ٹوٹا پھوٹا تلاوت کر رہے ہیں، کچھ ٹوٹے پھوٹے نیکی کے اعمال ہم کر رہے ہیں، تو اللہ یہ تیری توفیق سے کر رہے ہیں، تیری ہدایت سے کر رہے ہیں۔ اگر اس میں بھی دل ٹیڑھے ہو گئے ہمارے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، سب سے بڑی آپ کی طرف سے جو ہے ہم کو آپ کی طرف سے خاص رحمت خاصہ ہمیں عطا فرمائیں۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اس لیے کہ ہم اپنے کمالات سے، اپنے علم سے، اپنے پلان سے تو نہیں بچ سکتے، دل کے ٹیڑھے پن سے۔ ہاں اگر آپ کی رحمت خاصہ ہمارے دلوں پر متوجہ ہو گئی نا تو ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم جو ہے گمراہی والے راستے پر نہیں جائیں گے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ دینے والے۔ وہاب کسے کہتے ہیں؟ وہاب کسے کہتے ہیں؟ بغیر مانگے دینے والے کو، حیثیت سے زیادہ دینے والے کو، بغیر مانگے دینے والے کو اور حیثیت سے زیادہ دینے والے کو۔ الگ الگ الفاظ استعمال کیے اللہ کے دینے کے معاملے میں کہ دینے والی ذات اللہ کی، تو اسی لفظ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ عربی میں استعمال کیے گئے، لیکن ہر لفظ کا جو ہے کچھ نہ کچھ الگ میننگ بنتا ہے۔ تو وہاب کا ترجمہ بھی دینے والا، لیکن ایسا دینے والا کہ ایک تو مانگا نہیں ہے اور دوسرا حیثیت نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے اس کے، تم اتنے حقدار نہیں ہو کہ تمہیں جو ہدایت پر باقی رکھا جائے، لیکن یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، گاڈ گفٹ اس کو بولتے ہیں، کہ ہماری طرف سے خصوصی تحفہ، عطیہ، ہدیہ، کہ اس کو جو ہے تم کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نتیجہ ان کا یہ ہوگا کہ ان کی بار بار کی اس حرکتوں کی وجہ سے وہ ایسے ہی گمراہی میں اور اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔